السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سلمان طاہر کی سکسیس سٹوری کے بارے میں۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے اپنی کامیاب زندگی کا سفر کیسے طے کیا۔ اس بارے میں ہم نے ان کا ایک شارٹ سا انٹرویو کیا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر محمد سلمان طاہر، وائس چانسلر خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی. I did my PhD and postdoctorate from Austria, Graz, very beautiful city, from Technical University of Graz. And basically I'm chemical engineer, and Punjab University se I completed my bachelor and master of chemical engineering. I worked with some industry. After industry I developed NFC Institute of Engineering and Fertilizer Research. I was a core member of the team. Then I joined University of the Gujarat, and that was in development stage. I worked with various vice chancellors, especially Dr. Nizam Saab, and that university also was at very good position at that time in the Pakistani universities. Now the Khwaja Farid universities. South Punjab, اسپیشلی ان پنجاب کی یوتھ جو ہے اس میں پوٹینشیل بہت زیادہ اویلیبل ہے. اس پوٹینشیل کو چینلائز کرنے کے لیے ہم نے وہ ریسورسز دینے ہیں جو دنیا میں کمپیٹ کر سکیں، اور الحمدللہ ہم خواجہ فرید یونیورسٹی کا اور ہمارا یہ آبجیکٹیو بھی ہے کہ اسکل ڈیولپمنٹ اور ایسی ڈگری، ایسی ڈسپلن آفر کیے جائیں جو مارکیٹ اورینٹڈ ہیں، جن کی ڈیمانڈ ڈریون ڈگریز ہیں. رہ گئی بات کہ جو آپ کا سوال ہے کہ ہارڈ ورکنگ یا قسمت کا کتنے پرسنٹیج ہے، ڈیفینیٹلی قسمت آپ کے رول کرتی ہے، امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے. ہارڈ ورکنگ ہے وہ کور پیرامیٹرز ہے. بہت سے لوگ قسمت پہ بلیو نہیں کرتے، لیکن وہ ہارڈ ورکنگ پہ کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ مجھے اگر پوچھا جائے تو میں 90% جو ہے یا 95% آپ کو ہارڈ ورکنگ کی طرف کہوں گا کہ جی ہارڈ ورکنگ کا رول ہے آپ کی کامیابی میں. میں نے بہت سے ذہین لوگ دیکھے ہیں، اگر وہ ہارڈ ورکنگ نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں ہوتے. سکسیس کا کور پیرامیٹر میرے مطابق ہارڈ ورکنگ ہے، اور بہت سے لوگ جو ذہین نہیں ہیں جب وہ ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں تو وہ ذہین لوگوں سے آگے نکل جاتے ہیں. دونوں ایک جیسے ہارڈ ورکنگ ہیں تو ان میں پھر قسمت کا کھیل آتا ہے کہ کس کی قسمت میں بہت مائنر ڈفرینس ہوتا ہے، تو وہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ان کی قسمت بہت اچھی ہے. تو ڈیفینیٹلی ان میں ماں باپ کی دعائیں، قسمت کے پیچھے بھی آپ کے اساتذہ کی، آپ کے بڑوں کی، آپ کے دوستوں کی، آپ کی فیملی کی دعائیں شامل ہیں. اور اس میں ظاہر ہے قسمت سے زیادہ آپ صدقہ اور خیرات اگر کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے مسائل کو کم کرتا ہے، کامیابی میں آپ کو ہیلپ کرتا ہے. ڈیجیٹل پاکستان، ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف میں بات کرنا چاہوں. ہم 6G ٹیکنالوجی کی بات پچھلے 2-3 سال سے کر رہے ہیں. آنے والی جاب ساری کی ساری ڈیجیٹل ورلڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، چاہے وہ کامرس ہے، سیل پرچیز ہے، ہاؤس ویئر ہاؤسز ہیں. تو آئی ٹی پہ آپ نے شفٹ ہونا ہے، چونکہ یہ یونیورسٹی آئی ٹی کی ہے اور انجینئرنگ کی ہے. تو اب تو آئی ٹی ہر فیلڈ میں چلی گئی ہے. وہ ایگریکلچر ہے تو وہ بھی آئی ٹی پہ بیس کر رہا ہے، آپ کے گھر کے کچن کا کام بھی آئی ٹی پہ بیس کر رہا ہے. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ ہمیں جو آپ کا سوال ہے اس کو طرف ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف جانا ہے. آنے والا فیوچر جو ہے وہ اسی پہ لائق کرتا ہے. جو آپ نے پروگرامز کی بات کی، میں پروگرام سے زیادہ کوالٹی ایجوکیشن، کوالٹی پروگرامز کی طرف جاتا ہوں. جتنے بھی پروگرام ہیں ان کو سٹرینتھن کرنا، اس میں کوالٹی پاکستان میں سب سے بہتر دینا، یہ اولین ترجیح ہے. اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام کو پریفرنس دینا. اس وقت کو 19 پروگرام PhD کے خواجہ فرید یونیورسٹی آفر کر رہی ہے، اور 36/7 MS پروگرام آفر کر رہی ہے. اس کا مقصد ہے کہ ریسرچ بیس پروگرام ہوں گے. وہ ریسرچ بیس پروگرام انڈسٹری کے مسائل کو، انڈسٹری کے چیلنجز کو حل کرنے کے لیے ہوں گے، اور ریئل پرابلم، ریئل ریجنل پرابلم کو ریئل سلوشن کی طرف یوتھ کو ہم ڈائیورٹ کر رہے ہیں. تو اس کا مقصد ہے کہ جو بھی پروگرام ہمارے ہیں، یہ جب میں آیا تو 1-2 پروگرام تھے پوسٹ گریجویٹ کے،
اب پوسٹ گریجویٹ کے MS اور PhD ملائیں تو یہ آپ کے پاس اباؤٹ 60 پروگرام بن رہے ہیں. تو انڈر گریڈ پروگرام تو کوئی بھی شروع کر لیتا ہے. ایکچوئل کوالٹی ایجوکیشن دینی ہے تو وہ پوسٹ گریجویٹ پروگرام سے آئے گی, اسکل ڈیولپمنٹ سے آئے گی. 46 اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں اور وہ پروگرام ہیں جو ڈیمانڈ ڈریون ہیں, انڈسٹری کی نیڈ کو پورا کر رہے ہیں اور دنیا میں ہم نے کمپیٹ کرنا ہے. الحمدللہ اس ریجن کے لوگ ہمارے جو اسٹوڈنٹ پاس شدہ ہیں, موسٹ آف دیم آر آن دا جاب. امپلائبلٹی فیکٹر کو امپروو کرنا ہے ہم نے. نمبر آف اسٹوڈنٹس کو ضرور بڑھائیں, ہم نے بھی بڑھایا ہے. 17,000 اسٹوڈنٹ ہیں, یہ کبھی 7-8 ہزار ہوا کرتے تھے, اور 2.5-3 سال میں اس انکریمنٹل چینج ایسی ہو کہ مینیجیبل ہو. فائنانشیل ڈسپلن کے ساتھ کوالٹی ایجوکیشن کو مینٹین کرتے ہوئے اگر ہم ایکسپینشنز کریں گے. کارپوریٹ میں دیکھیں تو کبھی بھی ایسی ایکسپینشن نہیں کرتے جو کہ سسٹینیبل نہ ہو. خواجہ فرید یونیورسٹی کا ماڈل آج بھی پاکستان میں بیسٹ ماڈل کنسیڈر ہو رہا ہے. ریزن یہ ہے کہ ہم کوالٹی ایجوکیشن ایکسپینشن, وہ آل KPIs جو ہائر ایجوکیشن میں ہونے چاہیے. ریسرچ فیکٹر بہت اچھا ہے. میری یونیورسٹی کا امپیکٹ فیکٹر 7,000 تک پہنچ گیا ہے. جب میں نے جوائن کیا یہ 510 تھا. کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تھی, ابھی 33 کتابیں ٹیچرز نے لکھی ہیں. بک چیپٹر 0 تھے, اب 172 ہیں. پبلیکیشن جو ہیں وہ ہنڈریڈز کے حساب سے ہیں. سو ریسرچ کلچر اگر یونیورسٹیز میں آئے گا, انڈسٹری کی لنکیج بڑھے گی. خواجہ فرید یونیورسٹی کا فیوچر پلان یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو اور انٹرنیشنل ٹیچرز کو یہاں لائیں اور ملٹی کلچرل جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کا آغاز کیا جائے. اور رحیم یار خان آنے والے وقت کا آپ کا لاہور ہونا چاہیے. آنے والے وقت کے دور میں یہ GIKI سے بہتر انسٹیٹیوشن کی طرف جانا چاہیے. IBA سکھر سے اپ گریڈڈ ماڈل ہم دینا چاہتے ہیں, اور یہ یونیورسٹیاں ہیں جس کی وجہ سے سوسائٹی نے گرو کرنا ہے. ٹو ایوالو دا سوسائٹی we have to strengthen the universities. We have to start the program which is demand driven either locally or internationally. تو ہم نے مسائل پہ بات کرنی ہے, مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے. وہ پاکستان کی انڈسٹری کا ہو, وہ یورپ کی انڈسٹری کا ہو, وہ ایشیا کی انڈسٹری کا ہو, وہ افریقہ کی انڈسٹری کا ہو. آنے والے وقت میں اسٹوڈنٹ اگر آئیں گے, افریقہ سے آئیں گے, مڈل ایسٹ سے آئیں گے, ایجپٹ سے آئیں گے, تو so many poor countries they don't have the quality education. پاکستان being a Muslim country, اور اس میں بہت زیادہ مواقع ہیں کہ اگر انڈسٹری دوسری نہیں اچھے طریقے سے چل رہی, ہم سے انرجی ریسورسز سستے لوگوں کے پاس ہیں, لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ یونیورسٹیوں کو انٹرنیشنلائز کرے اور دوسرے کنٹری کے لوگوں کو بلائے, اور اس سے جیسے کہ UK اور USA پیسے کما رہا ہے, اسی طرح پاکستان کو بھی ایجوکیشن کو ایک انڈسٹری کا درجہ دینا چاہیے اور ایجوکیشن پہ انویسٹ کریں. پاکستان کی GDP کا جو ابھی مشکل سے 1.9% آف GDP کا ایجوکیشن پہ لگ رہا ہے, کوئی 1.9 کہتا ہے, کوئی 2 پوائنٹ کچھ کہتا ہے, یہ 4% تک ہونا چاہیے. 91-2 میں ہم سنتے تھے کہ تعلیم کو 4 دو, یعنی کہ 4% آف GDP جو 90s کے دور میں وعدہ کیا تھا, ابھی اس کو لگانا چاہیے. پاکستان میں ایجوکیشن کی ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے. ٹیکنالوجی پروگرام اور IT پروگرام کے بغیر نہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں, نہ یہ پاکستان. ہمیں سسٹینیبل پاکستان کو لے کے جانا ہے تو ٹیکنالوجیکل ڈیولپ پاکستان کی طرف جانا ہوگا. بہت شکریہ. ٹیچر, ایڈمنسٹریٹر, یہ ساری چیزیں لیڈرشپ ہیں. اگر ایک استاد اچھا لیڈر نہیں ہے تو وہ دوسروں کو موٹیویٹ نہیں کر سکتا. اگر آپ اپنی زندگی کی سکسیس سٹوری نہیں ہے تو دوسروں کو آپ کیا بتائیں گے؟ تو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں پاکستان میں ایتھلیٹ تھا, پورے پاکستان کی یونیورسٹیز کا گولڈ میڈلسٹ تھا. HEC ٹیم کا میں کیپٹن رہا ہوں. پنجاب یونیورسٹی کو میں نے لیڈ کیا ہوا ہے. سو اسٹوڈنٹ لائف میں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ میں ایک اچھا اسپورٹس مین تھا. انڈسٹری میں کام کیا تو آج بھی میرے اگر وہاں سینئر سے پوچھیں تو اپنی بیسٹ پرفارمنس پہ کام کیا. 3-4 انسٹیٹیوشن میں کیا.
یہ ادارہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ میرا خیال ہے استاد کو لیڈر بھی ہونا چاہیے، اچھا ایڈمنسٹریٹر بھی ہونا چاہیے۔ اگر وہ اپنے میری ذاتی سکسیس سٹوری بھی الحمدللہ بہت اچھی ہے، میں اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہوں، میرے بچے اچھی اچھی جگہوں پہ پڑھ رہے ہیں اور وہ گورنمنٹ کے اسکولوں سے پڑھ کے گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صرف آپ کے نہیں تو جو اس یونیورسٹی میں بچے آ رہے ہیں وہ میرے ہی بچے ہیں، اور وہ 17,000 بچے میں ان کو اون کرتا ہوں۔ یہ یونیورسٹی ہے جو اسموک اینڈ ڈرگ فری یونیورسٹی ہے۔ بڑا مشکل ٹاسک تھا لیکن میں نے اپنے ذمہ لیا اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے۔ خواجہ فرید یونیورسٹی کا ماڈل آج بیسٹ کیوں ڈکلیئر ہو رہا ہے؟ تو میں نے اپنے تک نہیں رکھا، میرا ہر ٹیچر اب ایک اچھا لیڈر ہے، ہر ٹیچر اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے، ہر ٹیچر اچھا ریسرچر ہے۔ تو استاد اگر اچھے لے آئیں گے، استاد اگر لیڈر لے آئیں گے جو موٹیویشنل ہوں، ڈیڈیکیٹڈ ہوں اور اپنے آپ کو وقف کریں ریسرچ کے لیے، لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے، کمیونٹی سروسز کے لیے، تو آپ اس شہر میں دیکھیں کہ ہم یتیم بچوں کو اسکالرشپ دے رہے ہیں، تو آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ نے جس جگہ پہ بیٹھے ہیں آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو ہم نے کمیونٹی سروسز میں بھی اس شہر میں آپ نوٹ کریں کہ ہم نے رمضان دسترخوان بھی چلایا، ہم نے فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں لوگوں کو میڈیسن بھی دی، کھانا بھی ڈسٹریبیوٹ کیا، ٹریننگز تھی۔ ڈیزرٹ میں جب پانی کی شارٹیج ہوئی تو ہمارے اسٹوڈنٹ ہم نے 17,000 اسٹوڈنٹ کو ہی سلمان طاہر بنا دیا۔ تو ہر ٹیچر، ہر میرا اسٹوڈنٹ اگر اس بیسٹ پریکٹس پہ چلے گا تو یہ خواجہ فرید یونیورسٹی کے کیمپس کو وزٹ کریں، آپ کو اسٹوڈنٹس خوش نظر آئیں گے، آپ کو چیزوں میں ڈسپلن نظر آئے گا، آپ کو ادارہ اپنی جگہ فنکشن کرتا ہوا نظر آئے گا، فائنانشیل ڈسپلن سے لے کر کوالٹی ایجوکیشن سے لے کر کولیبریشن امنگ انڈسٹری، امنگ یونیورسٹی، امنگ انٹرنیشنل آرگنائزیشن۔ فنڈنگز دیکھیں تو یونیورسٹی کے ریسرچ پروجیکٹ بھی گرو کر رہے ہیں۔ ورک ٹوگیدر گرو ٹوگیدر کی پالیسی ہے، ہارڈ ورک ود اسمارٹ پہ کریں گے تو پاکستان آگے جائے گا۔ استاد اس قوم کو اچھے دے دیں اور اس کا کوئی طریقہ کار جیسے وضع ہے، تو ہم نے یہاں پہ خواجہ فرید یونیورسٹی میں 200 پلس پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں۔ اتنے زیادہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر شاید لاہور شہر کی بہت سی یونیورسٹیز میں نہ ہوں، تو ہم نے اچھے استاد اور اچھے ریسرچر اکٹھے کیے ہیں، اور ساؤتھ پنجاب کو ہم نے، اور ابھی بھی بہت سی لاہور کی یونیورسٹیوں سے الحمدللہ میں کہہ سکوں بہتر بنا رہے ہیں، اور انٹرنیشنلی بہت سے اساتذہ کرام جو دوسرے ممالک سے ہیں، انٹرنیشنل ہیں، وہ یہاں پڑھا رہے ہیں آن لائن۔ بچوں کی اورینٹیشن ہو رہی ہے، بچوں کے گرومنگ ہے، بچوں کو صرف نالج نہیں دینا، ان کو انوویشن دینی ہے، ان کو ایسے تیار کرنا ہے کہ وہ کلاس روم کے باہر ان کا جو انوویٹر ہے، وہ جو ان کی سوچ کو چینج کرنا ہے، تاکہ وہ جب سوسائٹی میں جائیں تو سوسائٹی کا درد رکھتے ہوئے وہ ڈیولپمنٹ کی، اپنے علم کی، اپنی ٹیکنالوجی کی، اپنی سائنس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی خواجہ فرید یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، ٹیچرز سوسائٹی کا حصہ ہیں، کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا حصہ ہیں، اور ہم مل کے اس یونیورسٹی کو اور پاکستان کو ترقی کی طرف لے جائیں گے۔ میں بیسیکلی نالج اکانومی پہ بلیو کرتا ہوں، اور نالج ایک اکانومی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، آئی کیو بیسڈ ہے، تو نالج اکانومی آپ کو اس پہ اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت یوتھ ہے، نالج اکانومی کی ہے۔ اگر ریسورسز ختم ہو جاتے ہیں تو نالج ایک ایسی چیز ہے جس کی بیس پہ ہم سروائیو کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی سٹوری، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں بتائیں کہ ہم مزید کس طرح کے ٹاپکس پر ویڈیو بنا سکتے ہیں۔ شکریہ۔